بابا محمد اشفاقی ایک بات مجھے بہت اچھی لگی کہ اس نے کہا کہ جو لوگ اسلام پر اعتراض کرنا چاہتے ہیں صرف ڈر کی وجہ سے نہیں کرتے اور اسلام کو گالی نہیں دے سکتے تو وہ لوگ مولوی کو گالی دیتے ہیں، کیونکہ اسلام کا جاننے والا اور اسلامی حکم بیان کرنے والا چونکہ مولوی ہے اور عالم ہے، اس لیے مولوی کو گالی دے کر اپنا بغض نکالتے ہیں۔ اب بات سادہ سی ہے، کسی بھی ہنر کے ماہر کا انکار حقیقت میں اس ہنر کا انکار ہے، اسی طرح ڈاکٹر کا انکار حقیقت میں ڈاکٹری کا انکار ہے، حکیم کا انکار حقیقت میں طب کا انکار ہے، معلم کا انکار حقیقت میں علم کا انکار ہے، سائنس دان کا انکار حقیقت میں سائنس کا انکار ہے، چونکہ یہ لوگ اپنے اپنے فن کے ماہر ہیں۔ کسی بھی فن کے ماہر کا انکار اس فن کا انکار ہے۔ اب مسئلہ غور سے سنیں، کیا دین کے ماہر کا انکار کرنا حقیقت میں دین کا انکار نہیں؟ یہ لوگ اس طرح باتیں کر کے حقیقت میں اپنی دینی دشمنی کا اظہار کرتے رہتے ہیں، اور یہ آئے دن ایسا ہوتا رہتا ہے، اور یہ ایک دشمن دین کی سوچی سمجھی سازش ہے، اور وہ اس سازش میں بہت حد تک کامیاب ہے۔ جتنا بے دین اور سیکولر طبقہ ہے وہ یہی کہتا سنائی دیتا ہے کہ ہم مولویوں کے اسلام کو نہیں مانتے۔ کہ اللہ تعالیٰ کا نازل کیا ہوا اسلام دو طرح کا ہے، مولویوں کے لیے اور دوسرے لوگوں کے لیے اور۔ کسی نے آج تک یہ کہا کہ ہم ڈاکٹروں کی ڈاکٹری نہیں مانتے، اپنا علاج خود کر لیں گے؟ کیا کسی نے آج تک یہ کہا کہ ہم پروفیسروں کی پروفیسری نہیں مانتے، ہم خود پڑھ لیں گے؟ کیا کسی نے آج تک کہا کہ ہم مکینک کی مکینکی کو نہیں مانتے، ہم اپنی گاڑی خود ٹھیک کر لیں گے؟ ان کا انکار کوئی بھی نہیں کرے گا، کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ یہ لوگ وہ ہیں جنہوں نے اپنی ساری زندگیاں اسی کام میں صرف کی ہیں، اور وہ ماہر ہیں اس فن کے، اس کے بغیر ہمارا گزارا نہیں ہے۔ تو بھائی یہ بھی تو دیکھو، علماء جو ہیں انہوں نے بھی اپنی زندگیاں اسی کام میں صرف کی ہیں، تو ان کے بغیر ہمارا گزارا کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم سے ریاضی کا ایک سوال بغیر استاد کے حل نہیں ہوتا، ABCD بغیر استاد کے پڑھی نہیں جاتی، تو دین کیسے بغیر ماہر کے سمجھ آ جائے گا؟ معلوم یہ ہوا کہ دین کو سمجھنے کے لیے علماء حق کی بات کو ہمیں سننا پڑے گا اور ان کی باتوں پر عمل بھی کرنا پڑے گا۔